ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ وہ خوشی کب ظاہر ہوگی، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے عرب کے اس بادشاہ کے بارے میں بتاؤ جس کا نام درندے کے نام پر ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی جو دور سے دیکھنے میں کانی دکھائی دے گی، اور جب قریب سے دیکھا جائے گا تو ٹھیک لگے گی۔ اس بادشاہ کی موت کے بعد اگلا بادشاہ جو ہوگا وہ عبداللہ نام کا ہوگا۔ عبداللہ بادشاہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، تو مجھے عبداللہ بادشاہ اس کی موت کی خبر دو۔ اس کی موت کے بعد بادشاہت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ بادشاہت صرف سال یا 2 سال چلے گی، اس کے بعد ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ اختلاف کا زمانہ یہی خوشی کا وقت ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا۔ اب دیکھیے کس طرح ایک ایک بات پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں آج تک آل سعود میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں، محمد بن سعود سے لے کر محمد بن سلمان تک، ان میں ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا نام درندے کے نام پر تھا، اور اس کی ایک آنکھ دور سے دیکھنے میں کانی دکھائی دیتی تھی اور قریب سے دیکھو تو ٹھیک لگتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام فہد بن عبد العزیز تھا۔ فہد بن عبد العزیز اس بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں سعودی عرب کی سرزمین پر امریکہ کو فوجی اڈے اور فوج رکھنے کی اجازت دی تھی۔ خلیج کی جنگ میں عراق کے خلاف امریکہ کا اتحادی رہا۔ جب یہ بادشاہ فالج کا شکار ہو گیا تو اس کا بھائی عبداللہ تخت نشین ہوا۔ دیکھیے رہی یہ بات کہ اس کا نام درندے کے نام پر ہوگا، تو فہد نام ہی درندے کا ہے۔ فہد نام کے معنی چیتا یا شیر کے آتے ہیں، اور اس کی ایک آنکھ دور سے دیکھنے میں کانی لگتی ہے۔ آج بھی آپ اس کی فوٹو دیکھ سکتے ہیں، جب قریب سے دیکھا جاتا ہے تو ٹھیک لگتی ہے۔ تو یہ نشانی پوری ہوئی۔ اس کی موت کے بعد اگلا بادشاہ اس کا بھائی عبداللہ بنا، جس نے اس کے بعد بادشاہت کی، اور اس کی بادشاہت میں مسلمانوں کا بہت بڑا قتل عام ہوا۔ عراق میں مسلمانوں کا قتل عام، یمن، ملک شام، فلسطین، ان ملکوں میں مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتل ہوا۔ یہ عبداللہ بادشاہ امریکہ اسرائیل کا غلام تھا۔ یہ وہی کرتا جو یہ کہتے۔ 2015 میں اس کا بھی انتقال ہوا۔ یہ نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر اس کی موت کے بعد بادشاہت سال یا 2 سال چلی۔ عبداللہ بادشاہ کی موت کے بعد بادشاہ بنے شاہ سلمان۔ انہوں نے 1.5 یا 2 سال حکومت کی۔ بیماری یا کمزوری کے باعث اب اس وقت حکومت چلا رہے ہیں ان کے بیٹے محمد بن سلمان۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ بات بھی پوری ہوئی، یعنی عبداللہ بادشاہ کی موت کے بعد حکومت سال یا 2 سال کی ہوگی، تو وہ بات بھی پوری ہو گئی۔ 2015 سے 2017 تک سلمان بادشاہ رہے۔ ان کے بعد کمان محمد بن سلمان نے سنبھالی۔ جیسے ہی محمد بن سلمان نے حکومت کی کمان سنبھالی تو فوراً ہی بہت بڑا اختلاف ان کے درمیان پیدا ہو گیا۔ اس اختلاف کی وجہ اقتدار حکومت ہے۔ اس وقت بادشاہ سلمان شدید بیمار ہیں، اور ہو سکتا ہے واللہ عالم یہ سال پورا جی پائیں یا نہیں۔ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کب کس کی موت ہوگی۔ بہرحال اس روایت کے مطابق ایک ایک نشانی پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ سلمان کی موت ہوگی تو اس حدیث کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ لوگ اسے پہچان کر کے یہی مہدی آخر الزماں ہے، گھر سے باہر نکال لائیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ ان کی بیعت خلافت کی خبر سن کر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ یہ لشکر جب بیدا میں پہنچے گا تو دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور ملک شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص ملک شام سے نکلے گا جس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی۔ وہ اپنا لشکر ان بنی ہاشم کے اس شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا، جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی۔ یہی قلبی کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلبی کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مہدی علیہ السلام خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے، اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا۔
وہ اس طرح 7 یا 9 سال رہیں گے۔ دیکھیے جہاں تک میرا گمان ہے انشاءاللہ ہمارے ہی دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ دیکھو حالات بھی ایسے ہی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، صاحب الفراست سے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ آنے والے 3 سالوں میں ان میں 1 سال ہے جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔